میں فریہ نے اسے روکتے ہوئے کہا، میرے ارد گرد اکثر طلبگار ہوتے تھے، خاص طور پر جب میں پہلے تعلقات میں تھی، لیکن ہر بار جب مجھے ان طلبگاروں کا سامنا ہوتا میں نے اسے صاف انکار کیا۔ میں نے فاصلے پر رہ کر انہیں مکمل طور پر مایوس ہونے دیا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ برے تھے، بلکہ میں جانتی تھی کہ اگر ہم بار بار ملیں گے تو اسے یہ احساس ہوگا کہ ابھی بھی کچھ امید ہے۔ اس سے اس کی محبت اور بھی گہری ہو جائے گی، جو کہ تکلیف ہی ہے۔ زارون کافی دیر تک کچھ نہیں کہہ سکا۔ فریہ کی باتوں نے اسے کئی چیزیں سمجھا دی۔ اگر ایک شخص جانتا ہے کہ تم اس سے گہری محبت کرتے ہو، مگر وہ تمہیں بار بار تلاش کرتی ہے اور اپنی رشتہ داری کی اتار چڑھاؤ تمہیں بتاتی رہتی ہے، تو سیدھی بات یہ ہے کہ وہ تمہیں صرف بیک اپ کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ تمہیں یہ تاثر ملے کہ اگر وہ ٹوٹتی ہے تو تمہیں ابھی بھی ایک موقع مل سکتا ہے۔ فریہ نے ٹھیک کہا۔ ایسی عورت کا پیچھا کرنا اور اسے عزیز سمجھنا بالکل بے وقوفی ہے، چونکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتی، وہ صرف تمہارے ساتھ مبہم تعلق رکھے گی۔ اگر کوئی زیادہ خوبصورت اور امیر آدمی آ جائے تو وہ تمہیں فوراً نظر انداز کر دے گی اور کسی اور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے گی۔ زارون کو وہ رات یاد آئی جب میرا کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ملوث ہو رہی تھی، اور اس کا دل اتنی کرواہٹ سے بھر گیا کہ وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ شاید یہ سچ تھا کہ خواتین ہی خواتین کو سب سے بہتر سمجھتی ہیں۔ شکریہ، میں آئندہ بہتر سمجھوں گا، اس نے آہستہ سے کہا، اور ایسا لگا جیسے وہ تربیت پا رہا ہو۔ فریہ نے اس کے چہرے کو دیکھا اور کافی مطمئن ہوئی۔ ویسے اگر تم پرواز کارپوریشن کے ساتھ نمٹتے ہو تو پرواز یقیناً یہ جان جائے گا کہ یہ تم ہو۔ وہ تمہارے پاس آ کر میرے بارے میں بری باتیں کرے گا تو بس اسے نظر انداز کرنا۔ زارون نے آنکھیں چپکائیں۔ تم اس کے سابقہ منگیتر ہو اور اسی نے تمہیں چھوڑا۔ وہ تمہارے بارے میں کیا بری باتیں کہہ سکتا ہے؟ اس کی نظر میں شاید میں ایک بہت بری عورت ہوں، جیسے کہ سبی کے بارے میں بھی تھا۔ شہزام نے اسے بھی سستی عورت سمجھا تھا۔ کہ تمہیں لگتا ہے کہ اس دنیا میں میرا جیسی صرف ایک ہی عورت ہے؟ فریہ نے ہنستے ہوئے کہا اور اوپر کی طرف چل دی۔ زارون کا خیال تھا کہ وہ نادان ہے اور اس نے آبش اور لیلا جیسے لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ انہیں جانتا تو اسے ایک بڑی آنکھ کھلنے والی بات ملتی۔ وہ تینوں گھٹیا عورتیں اپنے گروپ کے طور پر ڈیبیو کر سکتی تھیں۔ جب زارون برائٹن گارڈنز چھوڑ کر دل پر بھاری بوجھ کے ساتھ باہر نکلا تو اس نے فوراً اپنے اسسٹنٹ کا نمبر ڈائل کیا اور اسے پرواز کارپوریشن کے ساتھ نمٹنے کے لیے انتظامات کرنے کو کہا۔ آخرکار وہ اوشر کارپوریشن کا صدر تھا
اور ایک مقامی فوڈ کمپنی کو سنبھالنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ حکم دینے کے بعد بھی وہ کچھ پریشان محسوس کر رہا تھا۔ وہ اب بھی خوبصورت تھا اور لوگ کہا کرتے تھے کہ اس کا چہرہ تفریحی صنعت کے مردوں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے فریہ کے سابقہ دوست کے ساتھ نمٹنے کی ضرورت پڑے گی تاکہ وہ اس کی توجہ حاصل کر سکے۔ وہ دن بدن خود کو زیادہ بے بس محسوس کر رہا تھا۔ آخرکار وہ اپنے آپ کو روک نہ سکا اور شہزام کو کال کر لی۔ شہزام، کیا تم صبرین سے ایک سوال پوچھ سکتے ہو؟ فریہ نے مجھے پرواز کارپوریشن سے نمٹنے کو کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے سابقہ رشتے کو نہیں بھلا پائی؟ اس کے لیے اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک ایک سست اور دلکش عورت کی آواز سنائی دی جو شہزام سے مختلف تھی۔ زارون نے اپنے فون کو دیکھا۔ صبح کے 9 بجے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ فریہ پرواز کو نہیں بھلا سکی۔ دراصل وہ اس جھوٹی بچ کے ساتھ نمٹنا چاہتی ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اگر تم نہیں چاہ رہے تو میں خود اسے سنبھال لوں گی۔ ابھی میں نے یہ بھی سنا کہ پرواز اس چھوٹی بچ کو اپنے ساتھ کینبرا لے آیا۔ سبی، وہ کون سی چھوٹی بچ ہے؟ اسے اپنے ہاتھ گندے مت کرو، میں اسے تمہارے لیے کر دیتا ہوں، شہزام نے جوش سے کہا۔ زارون بے چین ہو گیا۔ ارے یہ کام مجھ سے مت چھینو، میں نے نہیں کہا کہ میں نہیں چاہ رہا، بس میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ یہ پیچیدہ ہے، ہم جو بھی تمہیں بتائیں گے تم یقین نہیں کرو گے، اور میں تمہارے ساتھ فضول باتیں نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ بالکل بھی پرواز کی وجہ سے نہیں ہے۔ صبرین نے فون بند کر دیا۔ زارون کو خوف تھا کہ صبرین اور شہزام یہ کام مجھ سے چھین لیں گے، اور فوراً اپنے اسسٹنٹ کو حکم دیا کہ جلدی سے کارروائی کرے۔ فیلکس میڈیا میں ایلیزا کو صبح ایک کمرشل شوٹ کرنا تھا، مگر اسے اچانک شیڈرک کی طرف سے کال آئی اور شوٹ ملتوی کرنا پڑا۔ جب وہ کمپنی پہنچی تو اس کا موڈ خراب تھا۔ صدر شیڈرک، آپ نے اتنی جلدی مجھے کیوں بلایا؟ ایلیزا نے آفس کا دروازہ آدھا کھولتے ہوئے کہا، مگر جب اس کی نظر ایک دبلے پتلے اور شاندار شخصیت پر پڑی جو آفس کی کرسی پر بیٹھا تھا تو اس کی بات رک گئی۔ تم آ گئی ہو؟ تنویر نے سیاہ پین کو اپنے ہاتھوں میں گھمایا۔ اس کا حسین چہرہ گہرے پانی کی طرح تھا۔ میں نے 10 منٹ انتظار کیا۔ ایلیزا کا مزاج جتنا بھی اچھا ہو، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ کیا اتفاق ہے، میں نے 2 گھنٹے ایک کمرشل شوٹ ملتوی کیا تاکہ یہاں آ سکوں، جس سے میرا پورا شیڈیول خراب ہو گیا۔ تمہارے باس ہونے کے ناطے کیا یہ ملازم کا کام نہیں ہے کہ جب میں کہوں تو آ جائے؟
تنویر نے اس کی سرد آنکھوں کو بغض سے دیکھا، جو کہ اضافی جذبات سے بھرپور تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے غصہ نہیں آیا، بلکہ وہ کچھ شرارتی محسوس کر رہا تھا۔ وہ چہرہ بہت مشابہت رکھتا تھا کسی کے ساتھ۔ اسے یاد آیا کہ صرف رانیہ ہی تھی جو اسے ایسے دیکھ سکتی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ علیزہ کو غصے سے دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ علیزہ نے اسے طنزیہ جواب دیا، مسٹر تنویر، مجھے خوف ہے کہ تم نے وہ معاہدہ نہیں پڑھا جو میں نے کمپنی کے ساتھ کیا۔ اب میں اپنا اسٹوڈیو بنا چکی ہوں۔ کمپنی کی سہ ماہی اور سالانہ میٹنگز، یہ کمپنی کے زیر اہتمام متعلقہ سرگرمیوں میں شرکت کے علاوہ میرا عام طور پر یہاں آنا بھی ضروری نہیں ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں صرف میرے ساتھ چیلنج کرنے کا حق ہے؟ تنویر نے چمڑے کی کرسی کو گھمایا۔ اس کے حسین اور پتلے ہونٹوں پر تھوڑی سی مسکراہٹ آئی، اور اس کی وقار سے بھری ہوئی موجودگی نے علیزہ کو چپکے سے دانت پیسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پہلے تنویر کو ایک فضول شخص سمجھتی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا مغرور اور بے شرم بھی ہو سکتا ہے۔ یقیناً وہ اسے اتنی اچھی طرح سے نہیں جانتی تھی۔ تم نے مجھے یہاں بلایا، کیا چاہتے ہو؟ علیزہ اس سے مزید بات کرنے کا موڈ نہیں رکھتی تھی۔ کیا تم میرا پھر سے مذاق اڑاؤ گے اور یہ کہو گے کہ میں فریہ اور باقی لوگوں کے ساتھ ایک چھپے ہوئے مقصد سے ملی ہوں، یا تم چاہتے ہو کہ میں ان سے دور رہوں؟ کیا تمہارے کوئی چھپے ہوئے مقصد نہیں ہے؟ تنویر نے میز پر پڑے سگریٹ کیس کو اٹھایا اور ایک نکالا۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ تو تم کل عدالت کیوں گئی تھی؟ کیا تم میرا سے نفرت کرتی ہو، یا تم شہزام سے نفرت کرتی ہو، یا یہ کہ تمہیں صبرین اور شہزام کے تعلقات کے بارے میں پتہ تھا تو جان بوجھ کر وہاں گئی کیونکہ تمہیں پتہ تھا کہ وہ وہاں ہوں گے؟ تنویر نے سگریٹ جلایا اور اپنی آنکھوں کو غور سے بند کر لیا۔ جو بھی تم سوچو، علیزہ نے ہلکے سے جواب دیا۔ چاہے تم یہ سوچو کہ میرے کوئی چھپے ہوئے مقصد ہیں، یا کہ میں بس میرا کی قسمت کو گرتا دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سگریٹ سے دھواں نکالتے ہوئے تنویر کی آنکھوں میں ایک گہری چمک آئی۔ کچھ لمحوں بعد وہ آہستہ سے اٹھا اور اس کی آواز سرد ہو گئی جیسے برف ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تم میرا سے نفرت کرتی ہو، مگر تمہارا اس سے کوئی ماضی نہیں ہے، یا پھر تم کسی کی طرف سے دیکھ رہی ہو؟ علیزہ خاموش رہی، تاہم اس کا دل بے چینی سے تیز دھڑکنے لگا۔ علیزہ، بتاؤ، کیا رانیہ ابھی زندہ ہے؟ تنویر نے اچانک اس کی ٹھوڑی پکڑ لی، چونکہ وہ
تمہارے بچپن کی اچھی دوست تھی. یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں مری تو وہ تمہارے پاس نہ آئے. ہاں. الیزا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی مذاق سنا ہو. اس کی خوبصورت آنکھوں میں نفرت بھرا غصہ تھا. کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایک شخص دریا کی لہروں میں کود کر مرے بغیر بچ سکتا ہے؟ اگر تم میں ہمت ہے تو خود جا کر آزما لو. وہ مر چکی ہے. میں بھی چاہتی تھی کہ وہ نہ مرتی. مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہا تم اس بات پر کیوں اتنا دھیان دے رہے ہو کہ رانیہ مردہ ہے یا نہیں. اس کا تم سے کیا تعلق ہے؟ الیزا نے طنزیہ انداز میں کہا. مجھے بتاؤ، کیا وہ وہی عورت ہے جس کے ساتھ تمہارا ماضی رہا ہو؟ تنویر نے رخ موڑ لیا اور آنکھیں بند کر لی. اسے بھی یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں اتنی شدت سے رانیہ کی موت کے بارے میں فکر مند تھا. شاید یہ اس کی آخری ذاتی وجدان تھی. تم نے صحیح اندازہ لگایا. وہ ماضی میں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی. وہ مجھے مرنے کی حد تک محبت کرتی تھی. تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا. الیزا کا دل غصے سے قریب تھا کہ پھٹ جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ اگر تم دونوں کا واقعی پہلے تعلق رہا ہوتا تو وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا افسوس ہوتا. تم کیسے اتنے پختہ یقین سے کہہ سکتی ہو؟ تم اس کی جگہ نہیں ہو. تنویر نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا. میں اسے جانتی ہوں. اسے ایسے مرد سے شدید نفرت ہونی چاہیے تھی جو عورتوں کو دیکھتے ہی اپنی ہوس کو قابو نہ کر سکے. الیزا نے سرد لہجے میں کہا. تنویر کی سرد آنکھوں میں ایک لرزش آئی اور اس کے لمبے قدم الیزا کی طرف بڑھے. چونکہ تم نے کہا کہ میں عورتوں کو دیکھ کر اپنے ہوس کو قابو نہیں کر سکتا، شاید تم صحیح ہو. میں اب تمہیں دیکھ کر ہی ایسا محسوس کر رہا ہوں. تنویر کی قداور اور مضبوط جسمانی موجودگی اس کے اوپر دباؤ ڈال رہی تھی. الیزا کا دل تیز دھڑک رہا تھا اور وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹکرا گئی. تنویر کے ہاتھ دیوار پر جمتے ہوئے اس کے جسم کو اپنے اور دیوار کے درمیان محصور کر لیا. اس عورت کے جسم کی ہلکی میٹھی خوشبو نے اس کے ناک میں گھس کر آ کے اس کا جسم جکڑ لیا. اس کا جسم تھم گیا. یہ وہ خوشبو تھی جو اس نے اپنی سب سے یادگار رات کو پہلی بار سونگھی تھی. اس نے پہلے اس پر توجہ نہیں دی اور اسے نظر انداز کر دیا. تاہم جب یہ جانی پہچانی خوشبو پھر سے اٹھی تو وہ اب بھی اسے یاد کر سکتا تھا. بعد میں اس نے پوچھا اور پتہ چلا کہ یہ وہ شیمپو برانڈ تھا جو رانیہ استعمال کرتی تھی. وہ صرف وہی پسند کرتی تھی. اسے یہ نہیں توقع تھی کہ الیزا بھی وہی برانڈ استعمال کرے گی. اس نے نیچے دیکھا. اس کے بازوؤں میں موجود عورت اسے دیکھ رہی تھی. اس کی سیاہ اور چمکدار آنکھوں میں
ایک روشن غصہ چھپا ہوا تھا۔ وہ بالکل اس کی طرح دکھتی تھی، وہ اتنی زیادہ اس کی طرح دکھتی تھی۔ تنویر کا گلا خشک ہو گیا، اس نے سر جھکایا اور اس کے حسین ہونٹوں کو شدت سے قید کر لیا۔ اگرچہ اس کے ماضی میں بہت ساری عورتوں سے تعلق تھے، یہ جذبہ بہت عرصے سے ختم ہو چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں کا ذائقہ اسے اس کے یادوں کی طرح لگا، میٹھا جیسے جیلی۔ وہ اپنے ہونٹوں کے ذائقے سے مغلوب ہو گیا اور اپنے آپ کو روک نہ سکا۔ ایلیزا منجمد ہو گئی۔ اسے کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ تنویر اتنا بے شرم ہو سکتا ہے۔ وہ جلد ہی شادی کرنے والا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ایسے لوگوں کے لیے شادی میں وفاداری کا کوئی تصور نہیں ہوتا، اور اس نے کہا تھا کہ وہ رانیہ کے بچپن کی دوست ہے۔ پھر بھی وہ اتنا گھٹیا تھا؟ کیا وہ اتنا ہوس کا مارا تھا کہ اس کی کوئی اخلاقی حدود نہ ہو؟ یہ سوچ کر کہ وہ کبھی ایسا مرد چاہتی تھی، ایلیزا کو کیا آنے لگ گئی، انتہائی نفرت کا احساس ہوا۔ اس نے اسے زور سے دھکیل دیا، لیکن تنویر کا سینہ بہت مضبوط تھا۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اس کو شدید طور پر کاٹے، یہاں تک کہ خون نکل آیا۔ تنویر اچانک ہوش میں آیا۔ ایلیزا نے اسے دھکیل دیا اور اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی آواز کے بعد پورا دفتر خاموش ہو گیا۔ تم مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی جرأت کرتی ہو؟ تنویر کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ کیوں نہیں؟ اگر میں اس گھٹیا کو تھپڑ بھی نہ ماروں جو مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے، تو کیا مجھے تمہیں گھر لے جا کر اپنے والدین سے ملوانے لے جانا چاہیے؟ ایلیزا نے طنزی انداز میں کہا۔ بہت اچھا ایلیزا واستی، تم نے مجھے اس وقت مکمل طور پر غصہ دلایا ہے۔ چونکہ تم نے مجھے گھٹیا کہا تو اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا گھٹیا ہوں۔ تنویر نے اسے کمر سے پکڑ کر صوفے پر پھینک دیا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ تنویر لگاڑی، چھوڑو مجھے۔ ایلیزا کو واقعی یہ توقع نہیں تھی کہ یہ آدمی اتنا پاگل ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ تنویر باقاعدگی سے ورزش کرتا تھا اور بہت مضبوط تھا۔ جب وہ اس پر اس طرح دباؤ ڈال رہا تھا تو اس کی طاقت ایک چیونٹی کے مقابلے میں ہاتھی جیسی تھی، یہاں تک کہ جب اس نے اوپر کی طرف لات مارنے کی کوشش کی، تنویر نے اس کے پیر دبوچ لیے اور ہنس کر کہا، تم تو خاصی ایکٹیو ہو۔ ایلیزا کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ تنویر لگاڑی، اگر تم عورتوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس بہت ساری چوائسز ہیں، پھر تم مجھ پر کیوں اٹکے ہو؟ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم رانیہ کی دوست کے ساتھ کھیلو؟ کیا تمہیں یہ نہیں لگتا کہ رانیہ چین سے مرے گی؟ چین سے مرنا، یہ تین الفاظ اس پر کسی ہتھوڑے کی طرح گرے۔ تنویر کا جسم جم گیا۔
الیزا نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے دھکیل دیا۔ اس نے فوراً اپنے کپڑے درست کیے اور دفتر سے باہر دوڑ گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ چند قدم چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ سنڈی اس کے پاس آ رہی تھی۔ جب اس نے الیزا کے بکھرے ہوئے کپڑے اور اس کی گردن پر نشان دیکھے تو اس نے دفتر کے دروازے کی طرف جھانکا اور پھر اس کی آنکھوں میں نفرت کی جھلک دکھائی۔ الیزا، مجھے یہ نہیں لگتا تھا کہ تم اتنی سستی ہو، یا کیا تم ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہو؟ کمپنی میں لوگ تمہیں شریف اور بافضیلت کہتے تھے، لیکن حقیقت میں تم بس ایسی ہی ہو۔ الیزا نے اس کو سرد نگاہ سے دیکھا اور بغیر پلٹ کر اس کے پاس سے چلی گئی۔ رک جاؤ، تم نہیں دیکھ رہی کہ سنڈی تم سے بات کر رہی ہے؟ سنڈی کے ساتھ اس کی اسسٹنٹ ادا نے چلاتے ہوئے کہا۔ ارے کیا تم نے سنڈی کو بات کرتے ہوئے نہیں سنا؟ کیا تم بہری ہو؟ تمہیں کیا اب کمپنی میں کام نہیں کرنا؟ لیکن الیزا نے بالکل بھی ان کی باتوں کو نظر انداز کیا، جیسے کہ اس نے سنا ہی نہ ہو، اور چلتی گئی۔ ادا غصے میں آ گئی۔ سنڈی، وہ جاہل عورت تمہارا تو اتنا احترام نہیں کرتی۔ کوئی بات نہیں، وہ صرف صدر شیڈرک کا کھلونا ہے۔ وہ پہلے ہی شادی شدہ ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا؟ سنڈی نے مذاق کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا اور پھر دفتر کا دروازہ کھول دیا۔ جب اس نے صوفے پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا تو وہ فوراً ششدر رہ گئی۔ اس کا سارا جسم جیسے جمود میں بدل گیا۔ اس نے دفتر میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے شیڈرک کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ یعنی جو شخص ابھی الیزا کے ساتھ تھا وہ تنویر تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟